بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز۔ آج سے انشاءاللہ ایک کتاب کا آغاز کر رہے ہیں ریڈنگ کے حوالے سے۔ دجال، اس کا والیوم 2 ہے، 3 والیومز ہیں اس کے۔ کتاب میں سنسنی خیز معلومات ہے، تہلکہ کے انکشافات ہیں، احادیث کی عصری تطبیق، دعوت فکر، لائحہ عمل، اسٹریٹجی کیا ہے اس کے لیے، عالمی دجالی ریاست ابتدا سے انتہا تک۔ تو یہ کتاب لکھی ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے، جو کہ کافی نالجبل انسان ہے۔ کراچی کے بڑے مدرسے سے ان کا تعلق ہے، اور بہت نالجبل انسان ہے، مفتی ہیں، فقہ کے اوپر بہت عبور ہے ان کو۔ اور کیا نام ہے، موجودہ دور کے اندر جو علماء ہیں ان میں صف اول کے علماء میں شامل ہوتا ہے، ان کا نام شامل ہوتا ہے کہ جو موجودہ دنیا کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے حالات و واقعات کو احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں، روشنی دیتے ہیں ہمیں۔ تو یہ کتاب 2010 میں انہوں نے لکھی تھی۔ آل سعید اس کے پبلشر ہیں، اس کا نمبر لکھا ہے سامنے 03139264 وہاں سے یہ کتاب لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے تقریباً اب یہ اس کے انڈیکس چل رہا ہے سامنے آپ کے، رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک۔ تو شروع میں انٹروڈکشن ہے، عالمی دجالی ریاست کا خاکہ، پہلی خیز، پھر اس کے مختلف ٹاپکس ہیں اس کے اندر، ٹیمپلرز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اصل میں یہ کتاب میں اس لیے ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں اور یوٹیوب پر ڈال رہا ہوں کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو انگلش جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، لیکن اردو ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، ریڈ نہیں کر سکتے ٹیکسٹ کو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ریڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کا وقت نہیں ہے، وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں تو کان پہ لگا کے سن لیں۔ اور بچوں کے حوالے سے وہ کہانی کے طور پہ اس کو سن سکتے ہیں، پورے واقعات مطلب پاسٹ کے اور اب کے، جو حقیقت ہے، جو سازشیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، یا جو اچھے کام ہوئے، برے کام ہوئے، وہ سارے، اور جو سازشیں گھڑی جا رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں، ان سے آگاہی بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو ان کو بھی بتایا جا سکتا ہے۔ باقی اردو زبان میں کوشش یہ بھی کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو میں نے بلیک بیک گراؤنڈ کر دیا ہے، سیاہ کر دیا ہے، تاکہ آنکھوں پر زور کم پڑے، اور گرین کر دیا ٹیکسٹ کو تاکہ مطلب آنکھوں کے لیے مناسب ہو، دیکھ کے اگر پڑھا جائے اس کو تو۔ ویڈیو میں میں ٹیکسٹ بھی دکھا رہا ہوں، اور اگر مطلب کوئی صرف سننا چاہ رہا ہے تو سن سکتا ہے، لیکن اگر وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے یا ریڈنگ اپنی امپروو کرنا چاہ رہا ہے تو ساتھ میں وہ دیکھ بھی سکتا ہے ٹیکسٹ، کیونکہ میں اس کے نیچے لکیر بھی لگاتا جاؤں گا جہاں تک ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ۔ تو کتاب کا میں مختصر سے تعارف کرا چکا ہوں، باقی اس سیریز کا تعارف یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً اس کو ریکارڈ کروں گا، تو آپ لوگوں کے لیے میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو آپ کنیکٹڈ رہیں، سبسکرائب کر لیں چینل کو، لائک کر لیں، اور شیئر بھی کر لیں لوگوں کے ساتھ تاکہ فائدہ ہو اس سے لوگوں کو۔ اور کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کے اندر کمنٹس کریں، ادھر ادھر میسج نہ کریں، ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں تاکہ اس کے بارے میں کوئی بھی اگر دیکھنا چاہے ریویو تو نیچے جا کے دیکھے گا۔ باقی میں کوشش یہ کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا PDF لنک بھی ڈال دوں، اور اس کے دیگر 2 والیومز کے اوپر بھی ریکارڈ کر کے اس کا بھی وہاں پر لنک ڈال دوں انشاءاللہ۔ کوشش ہے، آپ دعا کریں کہ میں اس کو تکمیل تک آسانی سے پہنچا سکوں، لیکن اس کے لیے آپ کی طرف سے موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موٹیویشن کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کوئک زیادہ بہتر طریقے سے کر پاؤں گا، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آغاز کرتے ہیں اس کا۔ دل کی اچھا، میں ایک معذرت پہلے سے کر لوں کہ میں شاید بہت اچھی اردو نہ بول سکوں، لیکن ریزنیبل اردو ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت مشکل الفاظ ہیں تو اس کا جہاں تک ہو سکے بتا سکوں گا، نہیں بھی بتایا تو اس کا کانٹیکس دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے وہاں پر۔ دل کی درزوں میں، دجال، جلد اول میں دجال کی شخصیت اور اس کے ظہور پر گفتگو کی گئی تھی۔ دجال 2 وہ جو کہ یہ بک ہے میں، دجالی ریاست کے قیام پر ابتدا سے انتہا تک ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ دجال کی شخصیت جتنی فتنہ انگیز اور ظلم پرور ہوگی، اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرور ہوگی۔ فتنہ دجال کے حوالے سے پہلا موضوع اگر بدی کا سرچشمہ ہے تو دوسرا برائی کا محور ہے۔ جو لوگ نیکی کے سرچشمے کتاب و سنت سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خیر کے مرکز تقوی اور جہاد سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ برائی اور شر سے واقف رہیں تاکہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ پڑ جائیں، خصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیاد ہی دھوکہ و فریب ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانے پر ہے۔ دجال 2 جو کہ یہ بک ہے کے بعد دجال 3 بھی زیر ترتیب ہے۔ اس سلسلے وار کھوج، کرید، تحقیق و تفتیش اور آگاہی و خبرداری کی غرض فقط یہ ہے
کہ اس فتنہ زدہ آخر زمانے میں یہ موضوع دعوت دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ مغربی دنیا بظاہر ماورائے طبیعت کی منکر ہے اور کثیف مادے کے آگے کسی لطیف شے کے قائل نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں دہراتا ہوں، تعجب خیز حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں اس وقت دجالی علامات و نشانات کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور دجال کے لیے پھیلائے گئے شیطان پرستی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سرمایہ داروں سے لے کر اداکاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کے غول پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بتکدوں میں اذان دینے والے کچھ اہل ایمان نے اس موقع پر مغرب کے فہیم العقل اور سلیم الطبع عوام کو مختلف کتابچوں اور بڑی محنت سے تیار کی گئی ڈاکومنٹریز کے ذریعے ان شیطانی پھندوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے کتابی سلسلہ اسی نوع کی ایک آواز ہے تاکہ انسانیت رجوع اللہ کے حصار میں محفوظ ہو کر شیطان کے اس وار سے بچ سکے، جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا آخر دم ایسا فتنہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تاریکی کا راج چاہنے والوں کے خلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گے تو روشنی کے پیغمبروں کی ہدایت نصیحت بیان کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ لہذا اس کتاب میں تاریکی کے دیوتا اور اس کی اندھیاری نگری کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے۔ دجال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیر انسانی مہمات کے بارے میں جو کچھ آگاہی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی ہے کہ وہ ہماری موثق مذہبات کی تصدیق شدہ اثریات پر تطبیق کے تناظر میں کہی جائے۔ اس لیے انشاءاللہ تاریکی کا پردہ چاک کر کے نور کی کرنوں کی طرف لپکے اور معاون ثابت ہوگی، اور وہ نور جو ایمان راسخ سے پھوٹتا اور عمل صالح سے جگمگاتا ہے، اور جب دل کی طرزوں میں اتر جائے تو ایسی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے دجل و مکر میں پھنسنے کے بجائے ایسے دعووں کو لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دینے کی جرت عطا کرتا ہے۔ دجال فن مختلف اوقات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے، جو کہ پچھلی کتاب ہے۔ اس میں اول تا آخر تصنیفی ربط و تسلسل ہر چند کہیں ہے کہ ہے کہیں نہیں ہے کا مصداق تھا۔ دجال 2 البتہ مربوط تالیف کے معیار پر انشاءاللہ پوری اترے گی۔ دجال 1 کی اشاعت کے بعد موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگا دیے گئے ہیں۔ فتنہ دجال کے مقابلے میں دفاعی و اقدامی تدابیر کا خلاصہ کچھ اضافوں کے ساتھ آخر میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تاکہ کتاب محض معلومات کا پرندہ نہ ہو، جرت و حوصلے کے ساتھ استقامت و مقاومت کی تحریک و ترغیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب حق و باطل کی کشمکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہمارا وزن قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے میں ہو، نہ کہ شیطان کے چیلوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے دجال کے کارندوں کے ساتھ۔ آمین یا رب۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ دجالی ریاست کی کہانی، اس کی پہلی قسط، نقطہ آغاز و اختتام۔ دجالی ریاست کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے، پھیلائی جائے تو صدیوں پر محیط ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارض مقدس فلسطین سے ہوتی ہے، یعنی یہود کی فلسطین سے جلاوطنی سے جو عذاب الہی کے نتیجے میں تھی، اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی، یعنی کہ یہود کی یہاں واپسی کی کوشش جو مکر و فریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا نقطہ آغاز و اختتام فلسطین سے ہی کرتے ہیں، جس کا قدیم نام یروشلم تھا۔ جروزلم یا یروشلم جو اسرائیل کا اب کیپٹل بنا دیا گیا۔ یروشلم تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس شہر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیاء اکرام علیہم السلام سے ہے۔ واقع معراج بھی یہیں سے ہوا تھا، اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق و لگاؤ شک و شبہ سے بالا تر ہے، چونکہ حضرت یعقوب حضرت موسیٰ اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے۔
اس لیے یہودی بھی اسے مقدس و متبرک مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام و بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرزمین کی تقدیس اور ان کی نظروں میں اس لیے اہم تر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم میں پیدا ہوئے تھے اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض مقدس میں گزارا۔ مستقبل کی عالمی دجالی ریاست کی کہانی ماضی کے ان تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں سے جنم لے گی۔ یروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لی، آئیے اس کی تخریب یعنی یہاں دجالی قوتوں کی کارفرمائی کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے تورات کی پیشگوئی کے مطابق اس پیشگوئی کا ذکر دجال نامی کتاب میں باحوالہ موجود ہے۔ جب بیت المقدس فتح کیا تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہ کی، چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمد و رفت آزادی سے جاری رہی۔ یہ معمول صدیوں تک برقرار رہا۔ 1095 میں عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی رہنما پوپ اربن دوم تھا۔ اس نے عیسائی یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں یعنی مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں نے ہزاروں مسیحی بہن بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے۔ خود مسیحی مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے قتل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا، اس جھوٹ کا ایک طے شدہ مقصد تھا۔ یہیں تک رکھتے ہیں اس ویڈیو کو، اگلی ویڈیو میں باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔